ہو سکے تو دیکھ اختر باغ جنت میں اسے، وہ گیا تاروں سے آگے، وہ گیا تاروں سے آگے، آشیانہ چھوڑ کر۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو قرآن شریف کا پہلا سورہ ہے اور یہ بڑا جامع ہے۔ کچھ میں عرض کروں اس پر، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ عقیدت محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات صاحب الاولاک مالک رقاب امم صاحب جود و کرم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مفسرین کرام جو قرآن شریف کی تفسیر لکھے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا مطلب سورہ فاتحہ میں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نازل ہوتا تو یہی پوری قوم کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت سے قرآن شریف کے 30 پارے نازل کیے، وضاحت فرما دی پوری۔ سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے اس کی وضاحت الگ الگ طریقوں سے فرمائی تاکہ ہم کم عقلوں کو عقل آ جائے، ہم بے علموں کو علم آ جائے۔ اس لیے قرآن کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے تبیانا لکل شیء۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، یعنی مطلب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ پھر بھی اس میں کچھ آیتیں ایسی رکھی گئیں کہ جس کا مفہوم جب تک سرکار نہ بتائیں اس وقت تک ہم آپ نہیں جان سکتے۔ یہ مت سمجھنا کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، نہیں، قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، ان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جو لوگ حضور کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہے وہ اوندھے منہ گرے،
یعنی گمراہی کے دلدل میں جا گرے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اسی کو حق سمجھے وہ. لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور حضور نے جو سمجھایا صحابہ کو ہم اسی طرح سے قرآن کو سمجھتے ہیں. تفسیر کیوں لکھے گی؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر کیوں لکھی گئی؟ یا قرآن کافی نہیں تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا باب العلم، علم کا دروازہ ہیں آپ. فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں، صرف سورہ فاتحہ کی، پورے قرآن کی نہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی کتابیں لکھ دوں گا، اتنی کتابیں تحریر کروں گا کہ 70 اونٹوں کا جو وزن ہوتا ہے ان سے بڑھ کر وزنی کتابیں لکھ سکتا ہوں. یہ باب العلم کا علم ہے. جو مدینۃ العلم ہے ان کے علم کا کیا حال ہے؟ جو باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس کو بہت اہمیت کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہم سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نمازوں میں. ہر آیت جملہ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں. کتنے؟ 7 آیتیں. ہر آیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی جامع ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. جیسے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی ہوا، مفہوم جو بیان کیا گیا، الحمد تعریف، تمام تعریفیں، تمام جتنی بھی تعریفیں ہیں، چاہے کوئی انسان کی تعریف کرے، چاہے مخلوق خدا کی تعریف کرے، یا کسی عمارت کی تعریف کرے، سب تعریفیں گھوم پھر کر اللہ ہی کی طرف جاتی ہیں. رب نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے. ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے. استاد نے شاگرد کو خوب اچھے ڈھنگ سے پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا. وہ شاگرد اپنے استاد سے جو علم سیکھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگا تو لوگ تعریف کرنے لگے، واہ کیا علم ہے، واہ کیا بات ہے. تو عزیزو، یہ تعریف دراصل شاگرد کی نہیں ہے، دراصل یہ تعریف استاد کی ہے کہ میرے شاگرد کی تعریف ہو رہی ہے. تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے. اسی لیے سبحان اللہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ پاک ہے. الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. یہ کلمات طیبات اکثر مسلمانوں کو
اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس کا اتنا ثواب ہے، کیا بیان کروں میں ثواب اس کا. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہم گناہگار بندے لینے والے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. پاک کیسے ہے وہ؟ عز و انکساری سے پاک ہے. کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر، وہ کمی سے پاک ہے. کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر، وہ نقائص سے پاک ہے. وہ کمزور نہیں ہے، کمزوری سے پاک ہے. اب جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا خدا کمزور ہے. مان اللہ، ہم اتنا سب کچھ ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پر، لیکن ہمارا کچھ بال بھی کا نہیں ہوتا. یہ سمجھ کا پھیر ہے. کورونا کی بیماری جو نکلی، اتنے باریک باریک اس کے جراثیم ہوتے ہیں جو دوربین لگا کے دیکھو تو بھی نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے. ایک چھوٹے سے جرثومے کو بھیج دیا، جا. ابابیل پرندوں کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ ہاتھی والوں پر. وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں منہ میں پکڑ کے آئی تھی، وہ کنکری پھینکتی تھی اوپر سے. قدرت کا نظام دیکھیے. وہ کنکری اس کے سر پہ گرتی تھی ہاتھی والے کے. وہ سر کو پھاڑتے ہوئے جسم میں گھستی تھی، اس کے جسم کے پرخ سے اڑاتے ہوئے ہاتھی کے بدن میں داخل ہوتی تھی. پھر ہاتھی کے بدن کے پرخ سے اڑا دیے، اس طرح جیسے بھوسا ہوا میں اڑاتے ہیں. آپ کیسے اڑتا ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. مسلمانوں، کبھی اپنے آپ کو بے بس مت سمجھو کہ ہم کمزور، ہم بے کس و بے بس ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. ایسا خیال ہرگز مت کرو. ہمارا سہارا اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ہم بابا شریف الدین ہیں، حضرات یوسفین شریفین ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، حضور مفتی اعظم ہیں، حضور تاج الشریعہ ہیں. کتنے سہارے ہیں. اللہ اکبر. بات بتاتا ہوں ایک آپ کو سہارے کی. دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. پہلا دور تھا، آبادی کم، اور ایک بنیے کی دکان تھی. بنیے کی دکان کے سامنے ایک ملنگ بابا، دیکھیں نا سوٹا پھلاتے ہیں، دے دے. وہ ملنگ بابا تھے. وہ سوٹا پھرا کے مار رہے تھے زمین پر، اور بنیے سے کہہ رہے تھے 1 روپیہ دے دے، 1 روپے کا سوال ہے، نہیں دے گا تو تیری دکان پلٹ دوں گا. یہی نعرہ لگاتے جا رہے ہیں. سہارے کیسے ہوتے ہیں دیکھیے آپ. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء راستہ چلتے چلتے رک گئے.
اس کی آواز جو سنی، آواز سن کر رک گئے. کیا بول رہے ہیں؟ دکان پلٹ دوں گا؟ کیا واقعتاً اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے جو دکان کو پلٹ دے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی نگاہیں بہت بلند تھیں، اللہ کے ولی. انہوں نے آنکھ بند کر کے دیکھ لیا اس فقیر میں کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ سب خالی ہے. اس فقیر کے پیر کو دیکھا، اس کے اندر کمال نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیر میں کمال ہوگا. وہ پیر بھی بے کمال نکلا، اس کے اندر بھی کوئی کمال نہیں تھا. پھر اس کے پیر کو دیکھا، وہ بھی بے کمال نکلا. اس طریقے سے 14 یا 16 سلسلے تک آپ اس کے پیروں کو دیکھتے رہے، ٹٹولتے رہے، کھنگالتے رہے. لیکن جو 16واں پیر تھا اس کا، وہ سرکار غوث اعظم کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے سرکار میرے غلام کی لاج رکھ لینا، میرے غلام کی لاج رکھ لینا. وہ میرے سلسلے کا مرید ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ 1 روپیہ دے دے ورنہ دکان پلٹ دوں گا، واقعتاً اگر وہ نہیں دیا تو اس کی دکان پلٹ دیجئے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء کو سب جانتے تھے، ہندو مسلم سب. تو آپ نے کہلا بھیجا کہ اس کو روپیہ دے دے ورنہ تیری دکان ہی نہیں بلکہ پوری دلی اوندھی ہو جائے گی. یہ سہارے اتنے عظیم سہارے ہیں، ہم آپ محسوس نہیں کر سکتے اس کو. غیبی طریقے سے مدد ہوتی ہے. تو کوئی مسلمان جو ہے وہ حالات حاضرہ سے گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یار و مددگار ہے. اب میں تقریر کرنے کی نیت سے نہیں بیٹھا، بلکہ حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ سے متعلق چند کلمات آپ تک پہنچانے کی نیت تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بریلی شریف میں عرس تاج الشریعہ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ منایا گیا، اور آج حیدرآباد میں مرکز اہل سنت میں اللہ کے فضل سے ہم آپ حضور تاج الشریعہ کی یاد منا رہے ہیں. کیوں نہ ہو جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے. کیا انسان، کیا جنات، کیا بشر، جو بھی مخلوقات کے خدا ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی، ان کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے اللہ والوں کی. ایسے کئی واقعات سننے میں آئے کہ حضرت خواجہ حسن برانا شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے حیدرآباد میں آرام فرمائے ریاست نگر میں، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مجذوب ولی تھے. مجذوب کے معنی حالت جذب میں رہنے والے. تو کپڑے آپ جسم پہ نہیں رکھتے تھے اور کہیں نکلتے نہیں تھے. ایک دن اتفاق سے اپنے حجرے سے نکلے تو پرندوں نے آپس میں اعلان کیا خبردار کوئی زمین پر بیٹ نہ کرے، گندگی نہ کرے، کیونکہ اللہ کے ولی ننگے پاؤں جا رہے ہیں.
دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر ان کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی محبت ڈالتا ہے. تو ہم اللہ کے ہو جائیں. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ الشاہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کے جنازے میں جتنا مجمع تھا، کروڑوں لوگ، میں خود چشمدید گواہ ہوں، کروڑوں کا مجمع تھا. لاکھوں بھی آ جاتا تو بہت بڑی بات تھی، مگر یہ معاملہ کروڑوں کا تھا. پورے شہر میں جہاں دیکھو وہاں لوگ صف باندھے ہوئے جنازے کی نماز پڑھ رہے، جس کو جہاں جگہ ملی. اب بتائیے اتنے لوگ جو جمع ہوئے بریلی شریف میں، کیا ان کو تفریح سدھری تھی؟ تفریح کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے؟ پیسہ بہت ہو گیا تھا اس وقت. جو مسلمان آپ کے چاہنے والے تھے وہ یا تو دلی تک پہنچ رہے تھے، پہلے دلی سے بریلی شریف جا رہے تھے، یا لکھنؤ جا رہے تھے، لکھنؤ سے بریلی شریف جا رہے تھے. تو ایئر فلائٹ والوں نے، یعنی ہوائی جہاز والوں نے جب دیکھا کہ کراؤڈ ہو رہا ہے اور ٹکٹیں زیادہ بک رہی ہیں ہماری، بریلی دلی، بریلی دلی اور وہ لکھنؤ، تو انہوں نے کرائے بڑھا دیے. لیکن باہر جیالے تاج الشریعہ کے چاہنے والے 15,000 میں ٹکٹ ملا تو لے لیا، 20,000 میں ملا تو لے لیا، 25,000 میں ملا تو لے لیا. وہ اس کی تمنا تھی کہ میں تاج الشریعہ کے جنازے میں شرکت کروں اور آپ کا دیدار کروں. یہ دیوانگی تھی لوگوں کی. وہ دیوانگی آج بھی باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک وقتی طور پر لوگوں میں جوش جذبہ آ گیا. نہیں، اب عرس مبارک آپ کا چل رہا ہے تو عرس میں بھی اتنا ہی مجمع ہے جتنا مجمع آپ کے جنازے کی نماز میں تھا. میں فون کے ذریعے خیریت لیتا رہتا ہوں، اور ہمارے مولانا اویس رضوی بڑے فرزند بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، تو کیفیت لیتا رہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے اور بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور یہ محبت جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے. اللہ والوں کی محبت ملنا بھی خوش نصیبی کی بات ہے، سب کو نہیں ملتی ہے. جو اللہ کے نیک بندوں کی محبت اپناتے ہیں، اپنے سینے میں اس کو جگہ دیتے ہیں، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے فاتحہ خوانی ہوگی اور تبرک تقسیم کیا جائے گا. آپ حضرات آخر تک محفل میں تشریف رکھیں تاکہ نماز بھی ادا ہو جائے اور ہمارے تاج الشریعہ کی نیاز کا بھی اہتمام ہوا ہے، وہ نیاز پاک بھی مکمل ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.